الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ تم قرآن لے آؤ اس جیسا، یا 10 صورتیں لے آؤ، یا ایک صورت لے آؤ، تو وہ جواب نہ دے سکے۔ پھر انہوں نے جواب دینے کی بجائے قرآن کے اوپر اعتراض کر دیا، رب کی ذات پہ اعتراض کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا رب ہے، اگر یہ قرآن، یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر قرآن میں مچھر جیسی اور یہ جو گھٹیا سی چیزیں ہیں ان کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا اعتراض کیا ہے کہ قرآن رب کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ گھٹیا سی مثالیں دینے کی؟ تو سب سے پہلی بات، صحیح بخاری حدیث نمبر 282، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ اب ان کو غصہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی حقارت کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے یہ مثالیں دی ہیں۔ کیسے؟ پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کریں، فما فوقہا، یا اس سے اوپر بھی کوئی گھٹیا چیز ہے تو اس کی بھی بیان کر سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کا کیا ارادہ ہے ایسی مثالیں دینے کا؟ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتے مگر فاسق لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ پہ مثال دی ہے، مکڑے کی ایک جگہ پہ اور ایک جگہ پہ مکھی کی۔ اور اتنی حقیر کیوں مثال دی؟ ان کے معبود جو باطل ہیں ان کی طاقت بتانے کے لیے۔ کیسے؟ سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو رب کو چھوڑ کر اولیاء کو پکڑتے ہیں نا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا، جنہوں نے پکڑا، پکڑنے کا مطلب ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو پوجتے ہیں، کن کو؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، اور اولیاء کو، کمثل العنکبوت، تو ان کی مثال مکڑے کی مثال ہے۔ کیسے؟ اتخذ بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا جیسے اس مکڑے نے اپنا گھر بنایا۔ کیا بنایا اس نے؟ اپنا گھر۔ تو سب سے گھٹیا،
سب سے بدترین اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے مکڑے کا گھر ہے تو ایک بندہ آندھی سے، بارش سے، طوفان سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے وہ مکڑے کا جو گھر ہے جسے ہم جالا بولتے ہیں اس میں بیٹھ جائے تو کیا بچ جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم جانتے ہو نا، عقل مند ہو، تو یہ جن کو تم پوجتے ہو رب کو چھوڑ کر، یہ ایسے ہی ہیں، ان کا سہارا اور ان کی طاقت ایسے ہی ہے جیسے وہ مکڑے کا گھر ہے. جتنی اس کی طاقت ہے ویسے ہی یہ ہیں. جیسے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ نہیں بچا سکتا، ویسے یہ بھی. اور دوسری جگہ سورۃ الحج آیت نمبر 73 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا. لوگو تمہارے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، فاستمعوا لہ، اس کو سنو غور سے. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مانگتے ہو نا، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ مثال دی ہے اللہ نے مکھی کی. رب کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 73 کے اندر، دیکھیں یہ مومنوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. آگے غور سے سنیں آگے کیا فرمایا. اللہ اکبر. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سارے مل جائیں نا، سارے جمع ہو جائیں، سارے معبود جتنے بھی ہیں. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ لے جائے. اب کھانا کون کھاتے ہیں؟ پتھر. ہندو جس مورتی کو پوج رہے ہیں وہ کھانا کھاتی ہے؟ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جن پتھروں کو پوجتی تھی وہ کھانا کھاتے تھے؟ نہیں. جو لوگوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی وہ کھانا کھاتی تھی؟ اب غور کرنے والی بات ہے، بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو مورتیاں پوجتے ہیں، جو حجر پوجتے ہیں، جو درخت پوجتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے. یہ کون ہوں گے پھر؟ یہ اللہ کے بندے ہی ہوں گے نا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ پہلے دن سے جب شرک شروع ہوا ہے نا تو وہ نیک بندوں سے ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا. اور سورہ نوح کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 ولی تھے، جن وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی. تو یہ جو مورتیوں وغیرہ کی پوجا ہے نا، یہ تو غیر مسلموں کے اندر ہے. مسلمان شروع سے پوجا کرتے آئے ہیں اللہ کے بندوں کی. اللہ فرماتے ہیں وہ جو کھا رہے ہیں نا، ان کے کھانے سے وہ ایک بوند لے جائے، مکھی لے کے اڑ جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. عقل مندو دیکھو، غور کرو، جو ایک مکھی سے اپنا کھانا واپس نہیں لے سکتے وہ میرے بندوں کو کیا دیں گے؟ قربان جاؤں اس رب کی ذات پہ جو اتنی طاقتور ہے، جس کو اللہ نے اپنے تعارف کی سمجھ دے دی ہے. وہ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر کیسے بندوں سے مانگ سکتا ہے؟ اب ان کو بڑا غصہ تھا کہ اللہ نے یہ مثالیں کیوں دی ہیں، اور یہ کتنی زبردست مثالیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو سارے بیچارے کمزور سے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو مکھی سے بھی کچھ واپس نہیں لے سکتے. اب یہ قرآن میں تو مکھی اور مکڑے کی اللہ نے مثال دی ہے. وہ جو کافر تھے وہ مچھر کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اللہ نے مچھر کی. اللہ فرماتے ہیں میں مچھر کی مثال دوں، مکھی کی دوں، مکڑی کی، جو بھی دوں میری مرضی ہے. اور تمہارے باطل معبودوں کے ساتھ اللہ اپنی مثال دیتے، استغفر اللہ معاذ اللہ. گھٹیا چیزوں کی دینی تھی چونکہ وہ اس سے بھی کم تر ہے. مچھر کی مثال بھی ہے، چونکہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، تو مچھر کی مثال صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث بھی اللہ کی، چونکہ ان کا اعتراض وہی پہ تھا نا
کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں اور مچھر کی مثال. اب حدیث میں کیسے مچھر کی، چونکہ قرآن میں تو ہے نہیں ہے، وہ قرآن میں تو مکھی کی مثال ہے. حدیث میں اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4729، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ لیأتی الرجل العظیم السمین، کل قیامت کے دن ایک بہت قد آور موٹا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، دنیا میں اکڑ اکڑ کے چلنے والا ہے. جب یہ لٹھا پہنتا ہے تو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، کہتا مجھے تو اللہ نے 6.5-7 فٹ قد دیا ہے اور میں تو فلاں برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرے جیسا کون ہے. اتنا بڑا قد آور جنا آدمی، موٹا آدمی جب اللہ کے سامنے آئے گا یوم القیامہ، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، یہ اللہ نے مچھر کا نام لیا ہے کہ اللہ کے ہاں رب کے ترازو میں اس کا وزن مچھر کا جو پر ہے نا اس سے بھی کم ہوگا، مچھر کے پر سے بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اعمال کا وزن ہوتا ہے ویسے بندے کے جسم کا بھی وزن ہوگا. پتہ ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب صحابہ کرام نے وہ درخت پہ چڑھے تو صحابہ کرام ہنس پڑے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی پنڈلیاں ہیں، چھوٹا سا قد تھا نا ان کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے ان پنڈلیوں کا وزن اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. کتنا لمبا احد پہاڑ ہے، کتنے میل کا ہے وہ؟ میرے خیال میں 12-13 میل کا ہے احد پہاڑ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قد، وزن، قوم، ذات، برادری اور اکڑ کے چلنا یہ بڑا پن نہیں ہے. بڑا پن تو تقویٰ ہے، بڑا پن تو نماز پڑھنا ہے. صحابی رسول کے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری تھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی پنڈلی کا وزن، پنڈلی کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور یہ بدبخت اتنا بڑا قداور اور اتنا موٹا اللہ کے دربار میں گیا تو اس کا وزن مچھر کے پر سے بھی کم ہے. ادھر اللہ نے مچھر کی مثال دی. اور دوسری حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 2320 ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ ما سقى كافرا منها شربۃ ماء، کہ دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کی نظر میں عند اللہ جناح بعوضہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، یہ جو دنیا کا مال ہے، پیسہ، دولت، اس کی قدر رب کے ہاں اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ تک نہ دیتے. کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کہ یہ دنیا فضول ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ 2 احادیث ہیں جن میں مچھر کی مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ثابت یہ ہوا کہ کفار جتنا مرضی اعتراض کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. تو اللہ نے یہ حق کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے. یہ قرآن حق ہے، سچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ایمان لانے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.